سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلا کے امرا صحافیوں سے گفتگو۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ کل 9 مئی کے جتنے بھی ذمہ دار تھے ان لوگوں کو سزائیں ملی، کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 2 سال۔ تو عمران خان نے بھی اپنا بیان جاری کیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اتوار 22 دسمبر تک کا وقت دیا ہے، اگر کل تک حکومت نے ہمارے مطالبات پر سنجیدگی نہیں دکھائی تو ہماری سول نافرمانی کی تحریک کا پہلا مرحلہ یعنی ترسیلات زر کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، جس کی اس نااہل حکومت کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہیں اندازہ نہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک اس جعلی حکومت کے لیے کتنی مہلک ثابت ہوگی۔ اگر حکومت ہمارے مطالبات پر سنجیدہ ہے تو فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کریں۔ اسلام آباد قتل عام کو 1 ماہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، جبکہ یہاں ایک جوڈیشل کمیشن تک نہیں بن سکا۔ ہمارے کئی لوگ گمشدہ ہیں۔ جب تک ہمارے لاپتہ لوگوں کی تصویر کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی جاتی کہ وہ کہاں ہیں، تب تک حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ ملٹری کورٹس کے ذریعے سیاسی ورکروں کو سزائیں دینے سے بہتر ہے کہ ملک میں لگے مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ 9 مئی کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے CCTV فوٹیج چوری کی، جنہوں نے لوگوں پر گولیاں چلائیں، وہی جج جیوری اور جلاد بنے سزائیں بھی سنا رہے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں جنگل کا قانون ہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ 9 مئی کے آزادانہ تحقیقات ہے، جس کے لیے ہم بار بار سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کر چکے ہیں۔ 9 مئی کو بھی ہمارے 2 درجن سے زائد کارکنان کو گولیاں برسا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ 15 کی تفصیلات ہم نے پبلک کی۔ مزید برائے ہمارے سینکڑوں کارکنان کو اس دن گولیاں ماری گئی تھیں، کسی ایک فوجی یا پولیس والے کی جان نہیں گئی۔ تو دہشت گردی کیسے ہوئی؟ کیا نیتی عوام کا پرامن احتجاج دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یا ان پر سیدھی گولیاں برسانا؟ مجھے معلوم ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس کا فیصلہ کیا آنا ہے۔ یہاں سارے فیصلے پہلے سے لکھ کر آتے ہیں۔ میرے خلاف اڈیالہ جیل میں 3 فیصلے سنائے گئے۔ تینوں فیصلے اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو گئے کیونکہ سارے کیس جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی سے میرا نہیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کی اگر کوئی مجبوری ہو تو بند کمرے میں مذاکرات کریں۔ 26 نومبر قتل عام کے قاتلوں اور سہولت کاروں کے ساتھ تصاویر نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں انہیں سخت سردی میں اٹک جیل میں تمبوں میں رکھا گیا ہے، جو کہ نہ صرف قانون بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے ILF وکلا کی ٹیمز مزید متحرک ہو کر ان کو ریلیف دلوائیں۔ ہمیں امید تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، لیکن مافیا نے ممبران پارلیمنٹ کے اغوا کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے عدلیہ پر قبضہ کر لیا، اور اب عدلیہ کو سیاسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان صرف سرمایہ کاری سے بچ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں، اور دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملکی مفاد، شخصی انا اور ایکسیشن کی بینڈ چل رہا ہے۔ حالات کی بہتری کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اقتدار عوام کی نمائندہ جماعت کو سونپا جائے تاکہ سیاسی بحران سے پاکستان نکل سکے۔